नहीं करना तो करना, बस यहाँ से शुरू करना। ये वो जालर वालर भी आगे वाला है। भाई वो बुला रहा, बोला चेक कर लो। ठीक है, नहीं नहीं आने दो यार, है ना, बिल्कुल आने दो। तुम जब तुम देखो तुम्हारे को खुद ऐसा लगेगा कि हाँ ये घूमा है कैमरा। भाई आगे से हटो। आने दो ना, क्या होगा। गलत बना रहे मोटरसाइकिल की आवाज़। अबे करंट लग जाएगा। है क्या बोल रहा? ये साउंड बंद कर दिया ना, इसमें तो होगी नहीं। ठीक है, ये आ गया खुद बहुत हो गया। क्या लग रहा है, बस सही है। उनको वाइड नहीं, उनको क्लोज नहीं करो मुझे, बस चलो आ जाओ। दोनों तस्वीरों के लिए हाँ ना। हाँ 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 सही है, सही। भाई प्रोग्राम खत्म यार। Hello, check, hello, check, hello, check,
جب موت پہ آئی وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا اللہ الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں غرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اور حمد خدا سے کر گئے زبانیں کانوں میں رس بولتی ہیں ادانے حمد خدا سے کر گئے زبانیں
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا تمام سروں کا سمندر، دیکھا تمام سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا تمام سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے غالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے غالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بخشش کے غالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے سب سے سب سے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ہے ساری دنیا آتی ہے خیرات مدینے کی ساری دنیا آتی ہے خیرات مدینے کی اور کیوں اور کسی در سے یاروں کیوں اور کسی در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدود طاہر سجدہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ کے بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں خدا ہی جانے
اتنا ہمیں پتا ہے، بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، بس اتنا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شم اللہ حضور جانتے ہیں۔ لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، دل کو مت ملائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو مت ملائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، اور ورفعنا لک ذکر کا تصور کر کے، ورفعنا لک ذکر کا تصور کر کے، نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں مدینہ کالونی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی اس بابرکت محفل میں پہلا خطاب حضرت علامہ مفتی حسن رضا دامت برکاتہم عالیہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں،
اور انشاءاللہ ایک سنخواہ کے بعد اپنا ایمان افروز خطاب فرمائیں گے۔ تمام عشاقان رسول جو میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، اس محفل کے اطراف میں کھڑے ہیں اور اپنے گھروں میں تشریف فرما ہیں، تمام ہی عشاقان رسول سے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ بھی اپنی محبتوں کو بڑھاتے ہوئے اپنے آقا سے اس محفل میں شرکت فرمائیے اور اپنے قلب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائیے۔ عزیزان محترم، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ جس مقام پر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس محفل میں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جب وہ محفل درود و سلام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں، آج میرے حبیب کے ذکر کی محفل میں جتنے لوگ حاضر ہوئے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے روز مجھ پر دن میں اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عام دن میں جب میرا بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ پر فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جو شخص جمعے کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس درود کو میں خود سماعت فرماتا ہوں، اور وہ درود جو مجھ پہ پڑھا جاتا ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان حضرت علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ بھی جو کہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ایک سنخواہ کے بعد خطاب فرمائیں گے۔ تمام ہی عشاقان رسول جو اس محفل کے اطراف میں کھڑے ہیں، سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی جلسہ گاہ میں تشریف رکھیے۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا ان اشعار کے ساتھ کہ خدا نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خدا نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، ارے سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا، سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا۔ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں گے محمد اویس قاضی صاحب۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سیدی کی آمد، مرشدی کی آمد، آقا کی آمد۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ ابھی آپ نے درود پاک کی بے شمار فضیلت۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا،
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعالمين والعاملين والشاكرين الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بڑی الصلاة والسلام عليك يا چلو پڑھو الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 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 لا إله إلا هو بڑی ہے اللہ لڑو نہیں بتا لڑو نہیں مل کے پڑھو پڑھو اللہ 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 لا الہ آواز نہیں آ رہی پڑھو اللہ 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 لا الہ نبی کے گلشن میں نبی کے گلشن میں بابا سب کو آتا ہے کلام یہ مل کے پڑھو بابا نبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار
अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह ला इलाहा। तो आपकी क्या शान है आया, बोलता कुरान है आया, आमना की जान है आका, मर्ज़ी सुभान है आका। अल्लाह अल्लाह मेरे लहू के हर कतरे में गूंज रहा है या रसूल, अब तो मेरे बेट ज़बां भी रहने लगा है या रसूल। सिद्दीक का नारा या रसूल, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, फारूक का नारा, हैदर का नारा, मेरे गौस का नारा, खादा का नारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा या रसूल। तेरे नाम के सर को बताऊं, तेरे नाम पे वारी जाऊं, तेरे नाम से जन्नत पाऊं, तेरे साथ में जन्नत जाऊं। मेरे लहू हर कतरे में गूंज रहा है या रसूल, अब तो मेरे बेट ज़बां भी रहने लगा है। हाँ मेरे लहू हर कतरे में गूंज रहा है या रसूल, अब तो मेरे बेट ज़बां भी रहने लगा है। और प्यारा प्यारा ये परचम लगे लहाया चार सुहर सुहर अल्लाह अल्लाह प्यारा प्यारा प्यार ये परचम लगे लहाया चार सुहर सुहर अल्लाह अल्लाह मरहबा की गूंज से पैगाम गूंजता है सारा आलम। अल्लाह अल्लाह मेरे लहू हर कतरे में गूंज रहा है या रसूल, अब तो मेरे बेट ज़बां भी रहने लगा है या रसूल। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, हैदर का नारा, मेरे गौस का नारा, राजा का नारा, अब्तार का नारा, हम सब ने पुकारा। हाँ मेरे लहू हर कतरे में गूंज रहा है या रसूल, अब तो मेरे बेट ज़बां भी रहने लगा है या रसूल। मैंने कहा आप थोड़ा ढीले क़िबला अल्लामा मोहम्मद अकबर रिज़वी साहब के तवस्सुल से हाज़िर नसीब हुई। राशिद भाई के तवस्सुल से मदीने कॉलोनी आना नसीबा हुआ हुजूर के ज़िक्र में। दुआ यह है कि मदीना कॉलोनी आए, अल्लाह जल्दी से मदीना बुला ले। और आप मदीना कॉलोनी में बैठकर मुस्तफ़ा का ज़िक्र कर रहे हैं, अभी मदीना कॉलोनी में बैठकर कर रहे हैं, अल्लाह मदीना बैठकर करवा ले। और जनाब मौलाना अकरम साहब अल्लाह करीम इनको भी अपने नाम की तरह इस्म ब मुसम्मा बना दे, मुस्तफ़ा के दर से अकरब कर दे। वो जो राशिद हैं दीन और दुनिया में इन्हें राशिद फरमा दे। राशिद माने रुश्द वाला, हिदायत वाला, हिदायत देने वाला, हिदायत लेने वाला। अल्लाह दीन और दुनिया में इनको राशिद बना दे। और सारे साथी इनके रफ़क़ा जो हैं, नाम हर एक से वाकिफ़ नहीं हूँ, जैसा जिसका अच्छा अच्छा नाम है अल्लाह करीम उसको अपने नाम की बरकत से और हुजूर के ज़िक्र की बरकत से दोनों जहाँ की दौलत से मालमाल फरमा। और जितने भी स्टेज पर मेरे साथ और जितने भी अहबाब बैठे हैं, अल्लाह करीम सब के इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज सब यहाँ इस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं और 10 मुहर्रम की 10 रबीउल अव्वल की दिन है और आज रबीउल अव्वल की 11वीं रात है। जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे को खिताब के मिला के ये मेरा चौथा खिताब है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मुझे एक और जगह जाना है, अली रोड, वहाँ पर भी बयान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 दिन की निस्बत से 5 खिताब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो रब करीम से दुआ ये है कि आप भी आवाज़ निकालते रहें, मेरी अल्लाह आवाज़ को सलामत रखे
میں بھی مصطفیٰ کے ذکر کرتا جاؤں، آپ بھی سنتے جائیں، اور ہم سب اسی طریقے سے سنتے سناتے قبر کے اندر بھی حضور کے گیت گاتے رہیں۔ آپ کے سامنے آیت مقدس تلاوت کی، کیونکہ میرے بعد ایک مقرر اور ہیں علامہ طاہر محمود امان صاحب، تو میں اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا، اپنی بات کو مختصر انداز سے مختصر طریقے سمجھاتے ہوئے اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے۔ ایک تو قرات یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے آئے، اور ایک قرات کے مطابق اس کو پڑھیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگر انفس پڑھتے ہیں تو تم ہی میں سے آئے، اور اگر اس کو انفس پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کی 7 قراتیں ہیں جس کو قرات سوا کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک قرات میں انفسکم ہے، ایک قرات میں انفسکم ہے۔ اگر انفسکم پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے، اور انفسکم پڑھتے ہیں تو ترجمہ آتا ہے اے لوگوں، انفس کا معنی ہوتا ہے جان، معنی یہ ہوتا ہے اے امتیوں، اے بندوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس تمہاری جان تشریف لے آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت کی، اللہ کے بندوں کی جان ہے، ہماری کیا ہے بولو؟ حضور کیا ہے؟ جان ہے۔ اور کوئی کتنا بڑا بلڈر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اگر جسم میں جان نہیں ہے تو ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، پلک جھپکتی نہیں ہے، پاؤں آگے بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ جسم میں کیا نہیں ہے؟ جان ہے تو کانکڑی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کیونکہ جسم میں جان موجود ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس کے جسم میں جان ہے وہی جاندار ہے، اور جس کے جسم میں جان نہیں ہے طاقتور ہوتے ہوئے بھی وہ بے جان ہے۔ اور میرے کریم آقا امت کی جان ہے۔ تو مراد یہ ہوئی معنی کی کہ بھائی جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کا عشق ہے، جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، ذکر مصطفیٰ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کا جذبہ رکھتا ہے، ہماری تعریف میں تو وہی جاندار ہے۔ اور جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کا عشق نہیں ہے وہ جان ہوتے ہوئے بھی بے جان ہے، کیونکہ اس کے دل میں جان کی محبت نہیں ہے، اس کی جان میں جان نہیں ہے، اس کی جان میں کیا نہیں ہے؟ اور مصطفیٰ کریم ہماری کیا ہے؟ جبھی شاعر نے کہا نا میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری، اور تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری۔ تو مصطفیٰ کریم امت کی جان ہے، امت کی کیا ہے؟ اور حضور کائنات کی بھی جان ہے، آقا کائنات کی بھی جان ہے۔ کائنات کی جان کیسے ہیں؟ مجھے یاد آیا وہ منظر، اللہ اکبر، اللہ نے 27 رجب کو جبریل کو حکم دیا اے جبریل جا میرے حبیب کی بارگاہ میں مزدہ سنا دے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اے حبیب آپ کا رب آپ کو یاد فرماتا ہے، سر ماقا سے لامقا تک بلاتا ہے، سر لامقا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ اے جبریل جا اور مصطفیٰ کریم کے در کا دربان بن جا، ہاتھ باندھ مصطفیٰ کریم کو لے کر آ۔ جبریل حضور کے در پر گیا، دربان بنا، ہاتھ باندھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل عاشقوں کا امام ہے، ہاتھ سے اٹھائے تو بے ادبی سمجھتا ہے، ہاتھ سے اٹھائے تو بے ادبی سمجھتا ہے، زبان سے پکارے تو بے ادبی سمجھتا ہے۔ جبریل نے سوچا اب کیا کہا جائے، حضور کو اٹھایا کس طرح جائے، تو فرمایا جبریل اللہ نے تجھے ایک کستوری ٹھنڈے ہونٹ شاید اسی دن کے لیے دیے تھے کہ مصطفیٰ کے تلووں کو بوسہ دے لیو اور مصطفیٰ کو اٹھ جائیں گے۔ جبریل حضور کے قدموں کو تلووں کو اپنے کستوری ہونٹوں سے بوسہ دیتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے،
جبریل دربان بن کے کھڑا ہے، جبریل دربان بن کے کھڑا ہے. تو میرے دوستوں پتہ لگا مصطفیٰ کے در کا دربان بنتا جبریل کے ٹولے والا ہے. جو دربان نہ بنے بابا شیطان کے ٹولے والا ہے، جو دربان بنے وہ جبریل کے ٹولے والا ہے. کیونکہ شاعر کہتے ہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے، اور ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سیدی کی آمد. اس در کا تو دربان بھی. جبریل آئے، ہاتھ باندھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. سرکار ابھی سرکار کا سفر جاری ہے. مقصد میں پہنچے، اقصی انبیاء کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی نبیوں کے امام بنے تو شاعر کہتے ہیں کیا ہوا، کیا منظر ہوا. کہتے ہیں نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، رسول جیسا نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو حضور امامت کروائی. مکی سے لامکہ تک گئے، زمین سے لازمہ تک گئے. حضور نے کائنات کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کائنات کو چھوڑا. حضور مکی سے لامکہ تک، زمین سے لازمہ تک حضور کائنات سے گئے. کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، لوٹے سے پانی ٹپکتا رہا. کیوں؟ نظام کائنات رک گیا. نظام کائنات بابا کیوں رک گیا؟ کیونکہ اب کائنات میں کائنات کی جان نہیں ہے. جب بندے کے جسم میں جان نہ ہو جسم رک جاتا ہے. کائنات میں کائنات کی جان نہیں ہے، نظام کائنات بھی رک گیا، نظام بھی رک گیا ہے. مصطفیٰ کریم مکی سے لامکہ تک گئے، زمین سے لازمہ تک گئے، سارا سیر کی. جب مصطفیٰ دوبارہ آئے کنڈی رک گئی، بستر ٹھنڈا ہوا، پانی ٹپکنا بند ہوا، نظام چلنے لگا. تو پتہ لگا عقیدہ ہمارا مضبوط ہے. جان عالم دنیا میں تھے نہیں، جان عالم اب بھی دنیا میں موجود ہے، جبھی نظام چل رہا. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کائنات کی جان ہے. اور کیسے ہیں کہ اگر ہے تو کائنات کا نظام ہے، اگر نہیں ہے تو کائنات کا نظام رک جاتا. کہتے ہیں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے گئے وہ جہان کی واللہ، جانے گئے وہ ہاں جانے گئے تو جہانے. پڑھیے صلی اللہ نبی اور آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روا نہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑی صلی علی یہ نا صلی علی محمد. تو حضور ہماری بھی جان ہے، حضور کائنات کی بھی جان ہے. اور اگر دوسرے معنوں سے دیکھا جائے تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو مولوی کو ڈاؤٹ ہوا تو ان کے ساتھ عقل بھی موٹی مولوی کی ہوئی. اس نے کہا سرکار اللہ فرما رہا ہے کہ ہم میں سے پیدا ہوئے تو شاید ہم جیسے پیدا ہوئے. فرمایا نہیں تم جیسے نہیں ہوئے. آمنہ فرماتی میرا لال پیدا ہوا، تو پیدا ہو تو خون میں لطبت، تو پیدا ہو تو ناپاکی میں لطبت. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں انوار محمدیہ میں، جناب سید آمنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں حضور کو دیا گیا. حضور کو غسل دیا جا چکا تھا، حضور مخمل کے کپڑے میں تھے، حضور ختنہ شدہ تھے، حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی. میں آؤں تو ناپاک، مصطفیٰ آئیں تو پاک. میں آؤں تو ختنہ کروانا پڑے، ناف
بولا بھائی قرآن مولوی صاحب پڑھتا نہیں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہارے مثل بشر ہوں. تو میں نے کہا مولوی صاحب پوری آیت پڑھو. پوری آیت کیا ہے؟ فرمایا پوری آیت پڑھیں گے بابا آدھے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. میں نے نہیں پوری آیت پڑھو. قل انما انا بشر مثلکم، آگے پڑھو یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے مثل بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. بابا اگر تو حضور جیسا ہے تو تجھ پر وحی آتی ہے؟ نہیں آیت کا شان نزول میرے دوست یہ نہیں ہے جو مولوی نے بتایا ہے. سنیوں کے مولوی نے نہیں بتاتا. بتایا شان نزول کس نے ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ مکے کے کافر سمجھتے تھے نبی وہ ہوتا ہے جو شادی نہ کرے، نبی وہ ہوتا ہے جو بازار میں نہیں چلتا، نبی فرشتہ ہوتا. تو فرمائے حبیب ان سے کہو قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے مثل بشر ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بازار میں بھی چلتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور مگر رب کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے. یہ کلام تھا کافروں سے جو کہتے تھے نبی بشر میں نہیں آ سکتا، بشری چولے میں نہیں آ سکتا، فرشتہ ہی ہوتا ہے. یہ کلام تھا کافروں سے، آیت نازل ہوئی کافروں کے لیے. آج یہ مسلمانوں فٹ کرتے ہیں دیکھو قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا بھائی تجھے بتاؤں اگر میرا کریم آقا بشر بھی ہے، ابھی ایک نبی مکرم اگر بشر بھی ہے تو میں بتاؤں تمہیں بشریت کیسی ہے مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. نبی اکرم اگر بشر ہیں تو میرے دوست آپ جانتے ہو کہ بندے کو جس جگہ دفن ہونا ہوتا ہے وہیں سے اس کے پتلے کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے. آپ کو 11 نمبر کے قبرستان میں دفن ہونا ہے تو آپ کی مٹی یہیں سے اٹھائی گئی ہے آپ کو بنانے کے لیے. تو پتہ لگا ہماری مٹی جو بنائی گئی ہے وہ بقی کے قبرستان سے اٹھا کر بنائی گئی ہے. تو جہاں دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کی ٹنڈو یوسف کی ہے، کسی کی 11 نمبر کی ہے، کسی کی 10 نمبر کی ہے. جس کو جہاں دفن ہونا ہے اس کی وہاں کی مٹی لی گئی ہے، وہیں سے بنایا گیا ہے. اب دیکھو میرے کریم کو کہاں سے بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں. اللہ اکبر. فرماتے ما بین بیتی والمنبر ھذہ ریاض الجنہ، میرے گھر میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ سب ریاض الجنہ ہے. دعا کرو اللہ وہاں جانا نصیب فرمائے. اس شاعر نے کہا نا کہ ریاض الجنہ میں ریاض الجنہ میں تحسین بھائی ہمارے بیٹھے ہیں کاروان بدر والے، جو 2 پڑھ لیتا ہے نا پھر وہ بولتا 2 نہیں پھر تو 100 پڑھنی ہے، بس بار 100 پڑھیں. ریاض الجنہ میں 100 نفل پڑھنے کی، جس کو سعادت چاہیے وہ پڑھے، کوئی جو جس کو نہیں چاہیے نہ پڑھے. ریاض الجنہ میں میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے. گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. مولا تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہی ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے. تو ریاض الجنہ ممبر روزہ بیچ میں ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں ممبر سے لے کر روزے تک سب ریاض الجنہ ہے. میرے حجرے میرے گھر سے لے کر اور جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں میری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہو میری ماں پر سبحان اللہ. بابا اتنا لمبا نام پنڈو نہیں لے گا. یہ سنی اگر نام لے امی عائشہ کا بیٹے کا تو کام بھی امی عائشہ والے کرتے ہیں ہم.
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اور میری ماں کے حجرے میں میرے آقا کا روزہ ہے. کہو سبحان اللہ. حضور زیادہ رہنا پسند ہی جناب عائشہ کے پاس کرتے تھے، تو وصال با کمال کے بعد بھی عائشہ کے حجرے میں. اللہ قربان جاؤں میری ماں کی عظمت پر، ام المومنین کی عظمت پر، میری ماں عائشہ کی عظمت پر، قربان جاؤں ہزار جانے قربان جناب سیدہ کی عظمت پر. حضور روزے کے اندر ہیں اور فرما رہے میرے گھر میرے ممبر جنت کی کیاری ہے. تو میرے دوست یہ چاند اللہ کے نور میں سے ایک نور، یہ سورج اللہ کے نور میں سے ایک نور، یہ جنت اللہ کے نور میں سے ایک فرشتے، جنت کا باغ، جنت کا پھول، جنت کی کیاری. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب. اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمان کا. جب اللہ نور زمین و آسمان کا نور ہے، یہ چاند اللہ کے نوروں میں سے نور، یہ سورج اللہ کے نوروں میں سے نور، یہ جنت اللہ کے نوروں سے نور، یہ حوریں اللہ کے نوروں میں سے نور، یہ غلمان اللہ کے نوروں میں سے نور، یہ جنت اللہ کے نور میں سے نور، یہ ملائکہ جنت کے نوروں میں سے ایک نور، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، جنت کا باغ نور، جنت کا باغ نور، جنت کا پھول نور، جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا، جنت کی مٹی. تو ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا، حضور دفن وہاں، حضور مدفن وہاں، سرکار کا روزہ وہاں. تو معنی یہ ہوا کہ جس مٹی سے حضور کریم علیہ السلام کے جسد اقدس کو بنایا گیا، وہ جسم اقدس جس مٹی سے بنا ہے وہ تیری جیسی میری جیسی مٹی نہیں ہے. وہ مٹی بھی اللہ نے استعمال اپنے حبیب کی دی ہے، اصلی طور پر وہ بھی نور ہے، ذاتی طور پر مٹی ہے. تم کا حضور ہمارے جیسے، میں نے کہا بیٹا ہمارے حضور نبی کریم اگر بشر ہیں تو بشر ہونے میں بھی سب سے اعلیٰ. تمہیں بنایا، مجھے بنایا یہاں کسی قبرستان کی مٹی سے، اللہ خیر جنت البقیع کی مٹی سے، لیکن وہ مٹی اصلاً مٹی ہے. لیکن کریم آقا کو جس مٹی سے اللہ نے نور میں سے ایک نور ہے، وہ ذاتی طور پر مٹی ہے، اصلی طور پر نور ہے. جبریل جب معراج کی رات سدرہ پر پہنچتا ہے، یہ بشری چولے میں نہیں ہے، یہ تو نور علی نور ہے. لیکن جب یہ سدرہ پر پہنچا، سدرۃ المنتہا کی منزل آئی، تو کہاں ہوتی ہے؟ وہاں میرے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ نجپال کی آمد، سیدی کی آمد، مرشدی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اس پہنچ کر سدرہ پر کیا ہوا؟ روح الامین لقب ہے جبریل کا. کس کا لقب ہے؟ جبریل کا لقب کیا ہے؟ روح الامین. اب شعر سنو کیا شعر کہہ رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں پہنچی کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے اور بروز حشر شفاعتی کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ جانتے ہیں. لیکن شاعر نے کہا نہیں، ہر ایرے گیرے کی سماعت نہیں ہوگی. پہلے شاعر نے کہا افرمیٹو سینٹنس، پھر شاعر نے اس افرمیٹو سینٹنس کو کنڈیشنل کر دیا، اف کی کنڈیشن لگا کر. جیسے پہلے شاعر نے کہا کہ بھائی ایوری ون پرسن شوڈ انٹر ان دا مسجد، ایوری پرسن شوڈ انٹر.
every person. But in this and that event, in these events, بھئی اگر کوئی بندہ حفظ کیا ہوا ہے تو فلاں، اگر کوئی کیا ہوا کنڈیشن آ گئی. پہلے ہر کوئی آ سکتا تھا. بھئی اگر کوئی بندہ نے کوالیفائی کیا ہوا حفظ قرآن, if any person qualify حفظ القرآن and completed حفظ القرآن, then he can participate in that event. وہ اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. یہ کنڈیشن آ گئی اف کی. تو پہلے شاعر نے کہا برو جہر سے بات کریں گے چن چن کر. پھر اب اس کنڈیشن لگا کر کہنا بھائی ہر ایک کی نہیں ہوگی, بلکہ اعلیٰ حضرت کی بات اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو انہوں نے بھی کنڈیشن لگائی اور کہا بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جا, اگر ہوا یہ عقیدہ. تو میرے کریم آقا بشر ہونے میں بھی اعلیٰ ہیں, نور ہونے میں بھی, اور یہی محبت جان تن من سے مارنے والی محبت, اور اپنے سے زیادہ اپنے جیسا نہیں. صحابی بے مثل و بے مثال و بے نظیر و با کمال سمجھتا ہے حضور کو. اور کہتے ہیں جناب میری ماں جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انکا لا احب الی من نفسی و انکا لا احب الی من والدی. آقا میں اپنی جان سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ, آقا جب میں گھر پر بھی ہوتا ہوں, آپ کو دیکھ کر یہاں سے جاتا ہوں گھر پر جاتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَاذْكُرُكَ, آقا گھر پر بھی جاتا ہوں تو ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہوں. فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَتَى أَنظُرَ إِلَيْكَ, آقا مجھے صبر اس وقت تک نہیں آتا جب تک دوبارہ آ کر آپ کے بدوہا چہرے کو نہ دیکھ لوں. حضرت جابر کے الفاظ لگے ہیں, فرماتے فَلَوْلَا جِيُّ حَتَّى أَتَى أَنظُرَ إِلَيْكَ ظننت ان نفسی تخرج. آقا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو آ کر نہیں دیکھوں تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا. یہ صحابی کی محبت. لیکن آقا ایک ٹینشن ہے, پریشانی ہے, پریشانی کا عالم ہے. سرکار نے پوچھا بھئی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جب جنت میں چلے جائیں گے میں بھی آپ کے کرم سے جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, سب سے اولا و اعلیٰ ہیں, سب سے دو جہاں کے مالک و مختار اللہ نے آپ کو بنایا ہے. آقا آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر, میں ٹھہرا امتی, میں نیچے آپ اوپر. میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ میرا تو دنیا میں دل آپ کو دیکھے بغیر نہیں لگتا, آقا جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ آقا جنت میں دل کیسے لگے گا آپ کے بغیر؟ اللہ اکبر. صحابہ کو دیکھیں, جنت کی نہریں یاد نہیں, جنت کی حوریں یاد نہیں, وہ کہتے ہیں جنت بھی حسین مصطفیٰ کے صدقے سے ہے, جنت کا حسن بھی مصطفیٰ کی موجودگی سے ہے. آپ کیا قرآن پڑھو, قرآن تو پڑھیں, ہم سمجھ کر تو پڑھیں قرآن ہے کیا. قرآن کو ہر لفظ پڑھو, لگے گا تمہیں جیسے تم حضور کی سنات پڑھ رہے ہو. قرآن پڑھو تو صحیح. شاعر نے لکھا نا 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے, ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس کے وارے نیارے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. دودھ رہ کر بھی قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا, شاعر نے لکھا کہ 30 پارے میں سارے حضور کی سن پڑھے تو قرآن. اب قرآن کیا کہتا ہے ان صحابی کے لیے مزدہ؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, قرآن سن کر بھی سبحان اللہ کہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
وحسن أولئك رفيقا الله أكبر ومن يطع الله آقا نے کہا صحابی گھبرا نہیں اللہ تیرے لیے پروانہ بھیجا رہا ہے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول جو اطاعت کرے اللہ کی اللہ کے رسول کی تو گھبرائے نہیں قیامت میں محشر میں جنت میں انہی کا ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کے توسل سے الحمدللہ انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے نعرہ علماء سنت جنت میں مقام میں رہیں گے تو وہاں ظاہر بات ہے اللہ کا اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے اندر میلاد کا محفل سجاتے ہیں تو میرے دوستوں لیکن پھر جو میلاد سجاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم جنت میں اس مقام پہ ہوں گے کہ روزانہ جنت میں غوث اعظم سے ملاقات ہوگی خواجہ غریب نواز سے ملاقات بھی ہوگی لال سے بھی ہوگی عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی اور سب نبیوں کے امام مصطفیٰ کریم سے ملاقات ہوگی میرے دوستوں لیکن حضور کی محبت مصطفیٰ کریم جان رحمت کی محبت کل ایمان ہے لیکن ایسا نہیں کہ صرف محبت لائٹوں تک ہو صرف محبت جھنڈوں تک ہو صرف محبت میلاد کی محفل سجانے تک ہو قبلہ محبت صرف یہ نہ ہو میں آپ سے سوال کروں کون کون ایسا بندہ ہے جو کریم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے ہاتھ کے بل کر کے بتائیں حضور کی آنکھوں کون کون ٹھنڈک تو عاشق تو وہ ہو پکا بولا گھر بھی سجاؤں گا جھنڈا بھی لگاؤں گا میلاد بھی کروں گا لیکن ربیع الاول آیا ہے فجر پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کو فجر میں ٹھنڈک دوں گا ظہر پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ظہر میں ٹھنڈک دوں گا عصر پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کو عصر میں ٹھنڈک دوں گا مغرب پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو مغرب میں ٹھنڈک دوں گا عشاء پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو عشاء میں ٹھنڈک دوں گا دن میں 5 ٹائم حضور کی آنکھوں کو ربیع الاول میں ٹھنڈک پہنچاؤں گا جب 12 دن تک ٹھنڈک پہنچاؤ گے سرکار تمہیں خود ہی نمازی بنا دیں گے انشاءاللہ عاشق پکا وہ نمازی ہو نماز نہیں پڑھتے یار ہم محفل تو سجا دی سب کچھ کر دیا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے یہ تو ہونا چاہیے اور آپ نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا نہیں ہم رہیں نہ رہیں حضور کا میلاد جاری رہے گا دیکھو اس دفعہ کتنی سردی میں آئی ہے ہو سکتا ہے مولوی کے پیٹ میں درد ہوا بولا بابا اس دفعہ تو بریلی میں منائیں گے نہیں بابا سردی بہت ہے مگر مولوی بولا بابا یہ بریلی پتہ نہیں کیا تیتر کھاتے ہیں اللہ جانے ہرن کھا کے آتے ہیں بابا اتنی سردی کے اندر بھی یہ تو پچھلے سال سے زیادہ محفلیں کر رہے ہیں پچھلے سال سے زیادہ سجاوٹ ہے ہم نے کہا بات یہ نہیں ہے قرآن مولوی تو پڑھتا صحیح نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے حبیب ہر آنے والا زمانہ آپ کے لیے پچھلے زمانے سے بہتر ہے تو پچھلا ہر زمانہ مصطفیٰ کے لیے اگلے پچھلے زمانے سے بہتر ہے تو 2015 کا میلاد اس سے بڑھ کر ہوگا 2015 میں دوبارہ میلاد ہوگا تو انشاءاللہ مدینے میں ہو جائے اس سے بڑھ کر ہوگا ہم رہیں نہ رہیں ہم ہو نہ ہوں تا قیامت انشاءاللہ ہماری نسل مصطفیٰ کا میلاد بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر حضور کا میلاد بنانے والے پیدا فرمائے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے میرے دوست نماز پڑھو یار حضور کی آنکھوں ٹھنڈک پہنچاؤ یار ایسا نہ کرو نماز پڑھو حضور کے پکا عاشق میں نہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول موت بھی قبول ہے سر کٹوا دوں سرکار کے نام پہ سر بھی کٹوا دیں گے یار لیکن نماز آ جاؤ نماز پڑھو بھائی یار جمعے میں یار ٹائم ملا ابھی صاحب ابھی نیا نیا کام شروع کیا ابھی تو تم سر کٹوانے کی باتیں کر رہے تھے یار ابھی حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک آپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جمعے میں جب پہنچیں گے جب خطبہ ختم ہو چکا امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے اور یہ آج کا جمعہ نہیں ہر جمعے کا معمول ہے اب کہوں میں عاشق ہوں تو عاشق تو پکا وہ جو نماز پڑھنے والا اذان آئے اور اذان کی فرمائش بھی تو میں ایک مصرع ایک لائن آپ کو سنا دیتا ہوں تو اذان جب آئے تو بندے کو چاہیے کہ دوڑے مسجد کے جانب دنیا کے اندر آپ چاہیے ایوری پرسن وانا گیٹنگ اے سکسیس ہر دنیا والوں کی چپل سیدھی کرتا ہے لیکن میرے دوست تو یہ نہیں جانتا تو جس کی چپل سیدھی کرتا ہے اس سے بھی سیٹھ بنانے والا تیرا ہی رب ہے اس کو دینے والا بھی تیرا ہی رب ہے تو وہ بھی جس سے مانگتا ہے اس کے گھر میں بھی جس کے دم سے رونق ہے جس مالک کی کرم نوازی اس کے گھر میں ہے
تو بھی اسی کا بندہ ہے، وہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، تیرا مالک تجھ سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آدھا رب کی بارگاہ میں جھکا دے سر کو، مانگ اس رب سے، جھک نہیں دے گا۔ لیکن اگر تو وہاں نہیں جھکے گا تو دنیا والوں کی چپلیں سیدھی کرتے رہے، تو دنیا والوں کے آگے جھکتا رہے، تیرا کام نہیں ہوگا۔ تو ایک بار سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جا، آجا مالک کی بارگاہ میں۔ آؤ نماز پڑھو میرے دوستوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے، نماز کو یہ مت کہو کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، بلکہ کاموں کو یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی۔ جب اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر جب اذان کی آواز آئے، جب اذان کی آواز آ جائے تو بس مسجد کی جانب دوڑو۔ نماز میں نہیں سنتے، سنو اذان میں ہو کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ پھر جب نماز پڑھی حی علی الصلاۃ، نماز پڑھ لو گے تو پھر ہوگا کیا؟ دوسرا جملہ کیا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جب حی علی الصلاۃ پر آؤ گے، پڑھ حی علی الصلاۃ، تو آیا کام نماز کی طرف، سیکنڈ آپشن حی علی الفلاح۔ پہلے کہا آ نماز کی طرف، جب تو نماز کے لیے تو جائے گا، دوسرا جملہ اذان کا کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ لیکن پتہ لگا کامیابی شرط کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ آؤ گے نماز کی طرف، ملے گی کامیابی۔ تو اگر تمہیں ایڈمیشن چاہیے میران کے اندر، لمس کے اندر، نماز پڑھو۔ اگر کاروبار تمہیں چاہیے اچھا، نماز پڑھو۔ اگر بہنوں کی شادیاں کروانی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، نماز پڑھو۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو، رزق میں برکت ہو جائے۔ میرے دوست 5 وقت نماز پڑھ لے، 5 وقت نماز پڑھنا سب سے بڑا تعویذ ہے۔ نماز پڑھو میرے دوست، نماز ہو انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ نیت کریں حضور کے میلاد میں بیٹھ کر کہ یا رسول اللہ، آپ کے میلاد میں بیٹھ کر آج ارادہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈک پہنچاؤں گا، نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، داڑیاں سجاؤں گا انشاءاللہ۔ داڑھی سے جاؤں میرے دوستوں، میں مفصل گفتگو کرنے کا سوچ رہا ہوں اس حوالے سے، لیکن وقت بڑا مختصر ہے، بہت آمد رہی، دم میں دم رہا۔ سرکار کا ذکر کرتے رہیں گے، ہم نہ ہوں ہمارے بعد ہوگا ہی ذکر مصطفیٰ کریم کا۔ زندگی میں دوام رہا، معاملات میں بقا رہی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ پھر مل کے بیٹھیں گے، مصطفیٰ کریم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا کرم خاص نازل فرمائے، اور ایک مرتبہ مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پائی، مصطفیٰ سے دل تو بہلایا، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، اور زبان نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا، اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادانا یہاں دام نہیں کرتے، میرے مولا میرے مولا جسمائی نہیں دعا کے نکاح ہے، میرے مولا اس کی والدہ کو صحت عطا فرما، میرے مولا اس کی والدہ کو لمبی دراز عمر بالخیر عطا فرما، میرے مولا راشد بھائی کے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں بارش نازل فرما، میرے مولا جب زندگی کا آخری سال ہو، آخری مہینہ ہو، آخری دن ہو، تو مدینے کی ہواؤں میں، ریاض الجنہ کی فضاؤں میں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ حبیب کے قدموں میں سجدے کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے خطیب اہل سنت عزیزان محترم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں یہ عظیم الشان محفل مدینہ کالونی لطیف آباد یونٹ نمبر 11 میں منعقد کی جا رہی ہے. تمام حضرات تشریف رکھیے. انشاءاللہ اس کے بعد ثنا خاں حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے شہر حیدرآباد کے ممتاز عالم دین خطیب میرے نبی پیارے نبی ہے مرد بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا پڑھیے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا پڑھیے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کنے دھر کے برکت محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کے سلسلے میں مدینہ کالونی لطیف آباد یونٹ نمبر 11 میں منعقد کی گئی ہے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہر حیدرآباد کے ممتاز عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ طاہر محمود آوان دامت برکاتہم عالیہ سے کہ درخواست گزار ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل میں اپنا ایمان افروز خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سیدی کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في شرفنا حسين أحسننا فريد أفضلنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وحبيبنا وحبيب ربنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومرشدنا وهادينا ووكيلنا ومليكنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا وشفينا محمدا عبده ورسوله. محبت ذوق شوق سے آپ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں اور اس سے پہلے یہ نشستیں چینج کر دیں تو بات آگے بڑھنے میں ذرا مجھے آسانی ہوگی. یہ تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, بچے آئے ہیں برکت کے لیے, تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ جائیں بس. بڑے بڑے حضرات آگے آگے تشریف لے آئیں. درود پاک. بڑی محبت ذوق اور شوق سے ندائی انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام محبت سے پیش کیجیے. صلی اللہ حضور کا میلاد منانے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک شخص کو مرنے کے بعد کسی نے بہت اچھے حال میں دیکھا. یہ وہ بندہ تھا جس سے پورا محلہ بیزار تھا. علاقے کا ایک گھٹیا گندہ ترین انسان مرنے کے بعد اسے کسی نے بڑے اچھے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تو اس حال میں, توجہ, تو اس حال میں کیسے ہے؟ تو نہ نماز پڑھتا, نہ روزہ رکھتا, نہ کوئی تیرے پاس اچھا عمل تھا. بیزار تھے ہم تیرے وجہ سے, تو گیا دنیا سے, شکر کیا, اور تو باغات کی سیر کر رہا ہے. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, صرف میں درود و سلام کو بلند آواز سے پڑھتا تھا اور میرا درود سن کے میرے ساتھ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. بس یہ عمل مجھے جنت کے باغات میں لے گیا.
پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم یہ میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارا حضور سے کیا تعلق ہے؟ شاعر لکھتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ جو محفل میں آیا اور وہ حضور کا ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسے ہو۔ آپ نے اتنا اہتمام کیا، آپ سے کوئی سوال کرے گا کس کے لیے کیا؟ بتائے ہم نے حضور کے ذکر کی محفل کے لیے کیا۔ پوچھے کیوں کیا تو آپ سب مل کے بتائیں کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکرم